سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. گرامی قدر سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج مارچ کی 24 تاریخ 2023 رمضان المبارک کی 2 تاریخ 1444 ہجری سامعین، اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک بطور نعمت کے عطا کیا کہ اللہ نے نہ صرف اس میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے بلکہ اس رمضان المبارک کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنایا. رمضان المبارک جسے میرے اور آپ کے نبی نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور اسے صبر اور مواصلات کا مہینہ بھی قرار دیا. ایک حدیث میرے پیش نظر ہے، حضور علیہ السلام امام الانبیاء نے شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے رمضان المبارک کی تراویح کی فضیلت کو بیان فرمایا. وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے، یعنی شب قدر کی طرف اشارہ کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. اب دن کا روزہ فرض ہے اور تراویح ثواب کی چیز ہے. علماء کرام نے تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا. آپ علیہ السلام نے تو صحابہ کے ساتھ 3 دن تک مسجد نبوی میں آ کر تراویح ادا فرمائی، لیکن آپ کے اصحاب نے، آپ کے جانثاروں نے، آسمانی ہدایت کے ستاروں نے اس عمل کو ایسا تھاما کہ کبھی نہیں چھوڑا.
مسلسل متواتر آج تک تراویح رمضان المبارک کا رات کے قیام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، سیادت میں، آپ کی خلافت میں مجتمع ہو گئے اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اور کس کو اس بات سے انکار ہے؟ کیونکہ صحابہ حضور کی سنت کے خلاف کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو آسمانی ہدایت کے ستارے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم ستاروں کو دیکھ کر راہ پاتے ہو، اسی طرح اگر تم نے دین کی راہ پانی ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو صحابہ کی سنت پہ چلنا ہے، کیونکہ وہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کا اقتداء کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو فالو کرے گا، وہی راہیاب ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بڑے ہی اچھے اور مؤثر اور تفصیلی انداز کے ساتھ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا، دن کے روزے کو فرض فرمایا، رات کے قیام کو ثواب کی چیز فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر کسی نیکی کے ساتھ جو بھی نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح کو تو پہلے ہی بیان کر دیا، اس کے علاوہ جو بھی نیکی کرے اور اس نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، پتہ چلا کہ اللہ کا قرب نیکی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو آدمی، جو مسلمان کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جتنے بھی نوافل ہیں، رمضان المبارک کی یہ شان ہے کہ ان نوافل کا ثواب رمضان میں فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی فرض ہیں ان کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرتا ہے۔ 70 کی ایک تو مقدار 70 ہی ہے، اور دوسری 70 کی مقدار فقہاء کرام نے بے شمار ثواب ذکر کیا کہ 70 سے مراد بے شمار۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت، صبر کا بدلہ اللہ نے طے کر دیا کہ جنت، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بیل کا نہیں، حسد کا نہیں، لوگوں کے ساتھ دشمنی کا یہ مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔
فرمایا کہ یہ آپس میں غمخواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کس کا رزق بڑھایا جاتا ہے؟ مومن کا۔ جو مومن ہوگا اس کا رزق بڑھے گا، جو فاجر ہوگا اس کا رزق نہیں بڑھے گا، تنگ ہوگا۔ جو اس مہینے میں بھی فسق و فجور کو نہ چھوڑے، جو اس مہینے میں بھی تکبر کو نہ چھوڑے، جو اس مہینے میں بھی شراب کو نہ چھوڑے، جو اس مہینے میں بھی برائی کو نہ چھوڑے، جو اس مہینے میں بھی رشوت و سود کو نہ چھوڑے، تو اس کو اس مہینے میں بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ روزے کا افطار کرانا اس کے گناہوں کو اس سے پاک کر دے گا، یہ فائدہ ہوگا اس کو۔ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں نمود و نمائش کو مد نظر نہیں رکھنا، کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے۔ ہاں، اس لیے دکھا کے کریں کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو پھر اچھا ہے۔ اس لیے نہیں کہ دوسرے کہیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ کتنا غنی ہے، کتنا سخی ہے، یا کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو وہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نہ صرف ثواب ضائع ہوگا بلکہ گناہ کا ثواب بھی بن جائے گا۔ فرمایا جو کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے یعنی جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہ کی جائے گی۔ یہ صلہ ہے روزہ افطار کرانے کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جیسے میں نے عرض کیا، آسمان ہدایت کے ستارے وہ ہر بات پوچھ لیتے تھے، ہر مسئلہ دریافت کر لیتے تھے۔ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ مسئلے کی بات ہے تو اپنے علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، ہر بات پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے رسول پاک صاحب الاولاق سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، یعنی مطلب یہ کہ ہر شخص امیر نہیں، ہر شخص کے پاس فراوانی نہیں، ہر شخص کے پاس دولت نہیں، تو یا رسول اللہ جو غریب ہے وہ کیا کریں؟ دیکھو نا کیسا سوال کیا کہ ٹھیک ہے امیر بندے تو افطار کرائیں گے، کھانے کھلائیں گے، لوگوں کو دودھ سیڑے پلائیں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کو اچھے طریقے سے روزے افطار کرائیں گے، لیکن یا رسول اللہ غریب کدھر جائیں گے؟ تو آپ تو صرف امیروں کے لیے نہیں، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ غریبوں کے لیے بھی رحمت، امیروں کے لیے بھی رحمت، فقیروں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، نیکی کرنے والوں کے لیے بھی رحمت، گناہگاروں کے لیے بھی رحمت، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور پاک تو رحمت ہے، آپ کی رحمت ہی کا سبب ہے۔ بیچ میں سے بات کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کر دیا کہ جاؤ تمہیں یہ مہینہ دیا، اپنے گناہ بخشوا لو۔
اپنے رب سے معافی مانگ لو، سابقہ زندگی کے گناہ ڈیلیٹ کروا لو، گناہ کے کھاتے پاک کروا لو۔ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ پاک ایسے بے شمار لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے معاف فرما دیتے۔ دیکھیے نا، لفظ ہے رمضان، رمضان عربی کے اندر اس کو یوں کہتے ہیں، ہم اپنی پھر پنجابی اردو کے حساب سے رمضان رمضان کہتے رہتے ہیں، اصل ہے رمضان۔ لفظ رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا، بھسم کر دینے والا۔ اب آپ سوچیں کہ آگ جل رہی ہے اور آگ کے اندر آپ جو چیز بھی ڈالیں گے جل جائے گی، لکڑی ڈالیں جل جائے گی، کاغذ ڈالیں جل جائے گا، پلاسٹک ڈالیں جل جائے گا، لوہا ڈالیں وہ بھی جلے گا، جو چیز بھی ڈالیں گے جل جائے گی، بھسم ہو جائے گی۔ رمضان شریف میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، صغیرہ گناہیں جل جائیں گے، کبیرہ گناہیں جل جائیں گے۔ جب روزے کی وجہ سے، روزے کے باعث جسم جلنا شروع ہوگا، جسم ہیٹ اپ ہو جائے گا، جسم میں پھٹی لگ جائے گی، پیاس لگے گی اور جناب جسم جلے گا۔ خوش ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں جسم جل گیا، جسم جل گیا، نہاؤ، ٹھیک ہے نہا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، منع نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑی گرمی لگ رہی ہے، پاؤں سے سیکا نکل رہا ہے، ہاتھوں سے سیکا نکل رہا ہے، روزے داروں نکلنے دو، گناہ جل رہے ہیں۔ اللہ نے بھٹی لگا دی، گناہ جل رہے ہیں، جلنے دو۔ تو دیکھو رمضان کی یہ خاصیت ہے۔ فرمایا پھر آئے ہم اپنی بات کی طرف، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے داروں کو روزے افطار کرائے۔ جن کو طاقت ہے، آپ کبھی سعودیہ میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں کیسے دسترخوان لگتے ہیں اور کیسے روزے داروں کی افطاری کرائی جاتی ہے اور کتنے بہترین کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور کس قدر فراوانی کے ساتھ فروٹ دستیاب ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو کس قدر سمجھ آئی باتوں کی، نیکی میں آگے بڑھنے کی۔ ہم تو جس کا روزہ نہیں بھی ہوتا، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کا روزہ نہیں بھی ہوتا وہ مسجد میں آ جاتا رمضان شریف میں کہ چل یار افطاری تھی، کچھ آیا ہونا سامان رو کھا پی آئیے یار ہے۔ دیکھو یہ کیسی سوچ ہے، استغفر اللہ۔ ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے، اب ہم کیا کریں، غربت بہت زیادہ ہے۔ اب آٹا جو ہے وہ فری ہوا ہے، اب دیکھو لوگ مرے جا رہے ہیں کہ جن کو نہیں بھی ضرورت نا، جن کے گھر میں دانے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں سے کسی طرح آٹا مل جائے، یہ فری بات ہے۔ جتنی مرضی تکلیف آئے برداشت، لیکن یہ کہ بس فری اعلان ہو گیا تو اب لینا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہم پتہ نہیں من حیث القوم، نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، نہ دین کے ساتھ مخلص ہے، نہ دنیا داری کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، نہ اپنے ملک کے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کسی کو تو وسعت نہیں کہ وہ روزے داروں کو روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری نیت اللہ دیکھتا ہے، نیت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیٹ بھر کر کھلاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس ایک کھجور ہے، لسی کا ایک گھونٹ ہے، پانی کا ایک گھونٹ ہے، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ روزے دار کو روزہ افطار کراؤ۔ خدا کی قسم روزہ تم ادھر افطار کراؤ گے، حوض کوثر پہ میرے ہاتھ سے اللہ تمہیں جام نصیب فرمائے گا۔
اندازہ کریں آپ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس مہینے کی قدر نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو ہلال کمیٹی ہے جس چاند دیکھنے والے حضرات، تو وہ حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا پرسوں کے روزہ ہوگا اور مسلمانوں روزے رکھ لیے۔ اب شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ بھی بیچ نہیں ہیں، جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے۔ بھی روزہ مسلمانوں نے رکھ لیا، اب جس کو ذمہ داری دی حکومت نے، وہ 200-400 علماء ہیں اس کے اندر اور ان کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک کمیٹی ہے باقاعدہ اور بڑے جید علماء ہر فرقے کے، سوائے مرزائیوں کے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی اور شیعہ علماء بھی موجود ہیں، سرکردہ، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا شہادتوں کو موصول کر کے۔ اب اس شہادتیں جب موصول ہوتی ہیں، پھر ان پر گواہیاں ہوتی ہیں، پھر ان پر جرح ہوتی ہے، پھر سائنس والوں کو ساتھ بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، تو اس معاملے میں دیر لگتی ہے۔ آپ عام طور پر کیا لیتے ہیں، یہ 10 بجے کیڑا چاند نظر آیا ہے، تو بھائی تھوڑا سا غور کر لیا کریں کہ یہ شہادتیں لینے میں، بحث مباحثے میں، دور دراز ممالک سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطے، مثلا میں کہتا ہوں، میں فون کرتا ہوں مولانا عبد الخبیر آزاد کو کہ جناب مجھے چاند نظر آیا ہے کبیر میں، مرکزی جامع مسجد کے اوپر میں کھڑا تھا، تو کہیں گے کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ مرکزی مسجد کے خطیب ہوں گے، قاری نصر الرحمان ہوں گے، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو میں کہوں گا کہ میں اس طرح اپنا تعارف پیش کروں گا، کہیں کہ نہیں، تو 2-4 علماء اور بلاؤ کبیر کے بڑے، وہ ہمیں گواہی دیں کہ آپ واقعی مولوی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ نے جان دیکھا ہے، آپ کی سچائی پر وہ لوگ جو ہے وہ نشان لگائیں، آپ کی سچائی کی گواہی دیں، جب ہم آپ کی گواہی قبول کریں گے۔ تو آخر اس پروسیجر میں دیر لگتی ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو جاتا کہ جناب ادھر فون آیا تو لگا میں چل رہا کہ چل کر اعلان، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ وقت لگ جاتا ہے، تو خیر اعلان ہوا۔ اب کئی مفتیوں کے کلپ جو ہیں وہ کئی مدرسے والوں کے فتوے کہ جناب پہلا روزہ نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ جس وقت کل چاند نظر آیا تو دوسرے دن دا چاند خود ہی پتہ لگ گیا، آٹومیٹک پھر سچا کون جھوٹا کون۔ بھئی جس کو ذمہ داری ہے جس کے کندھوں پہ، اب میں یہاں ایک اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن حدیث کی بات کروں اور حق اور سچ بات کروں۔ تو جب ایک کے کندھوں میں ذمہ داری ہے تو کیا وہ ذمہ دار آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور جو غیر ذمہ دار بندہ ہے جس کو ذمہ داری دی نہیں محکمے نے، حکومت نے، ملک نے، تو وہ کھڑا ہو کے اختلاف کر رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہذا ہمارا الحمدللہ پہلا روزہ بھی صحیح آئی، دوسرا روزہ۔ خیر اب میں بات جو ہے وہ وائنڈ اپ کروں، حدیث مکمل کروں۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تقریر کے ساتھ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت، اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اتقم من النار، آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکر کے، غلام کے، خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا،
حق تعالی شان اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ لہذا اس میں اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ چاہے آپ پہلے جتنی مرضی بدتمیزی کر لیتے ہیں نا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، لیکن اس مہینے میں نرمی کرو، نرمی کرو۔ اور میں صرف یہ نہیں کہتا، میرے پیغمبر نے کہا غلاموں کے ساتھ نرمی کرو، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی ہے، فیملی میں سب سے زیادہ گھر کا کام کرنے والی بیوی ہے، اس کا بھی ہاتھ بٹاؤ، بیٹی ہے اس کا بھی ہاتھ بٹاؤ، بہن ہے اس کا بھی ہاتھ بٹاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم چودھری صاحب بن کر بیٹھ گئے اور بیوی کا روزہ بھی ہے اور سارے کام خود ہی کر لئیے، اور ہم اس کو لڑتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور پھر روزہ بھی ہے ہمارا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رویہ ہمارا کیسا ہے۔ اس کا ہاتھ بٹاؤ، غلط نہ بولو، اخلاق سے بولو، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ اپنا روزہ ضائع کر لیں گے۔ اچھا روزہ ہمارا کہ بچے علیحدہ ڈر رہے ہیں، اچھا روزہ ہمارا کہ بیوی بھی ڈر کے بیٹھ گئی ہے، اچھا روزہ ہمارا بہن بھائی بھی ڈر رہے ہیں کہ جناب علی ابا جی آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، ملک صاحب آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ روزہ ہے۔ کمال ہے یار، یہ روزہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ تو اخلاق سکھاتا ہے، روزہ تو اعمال سکھاتا ہے، روزہ تو ذکر سکھاتا ہے، روزہ تو تلاوت، روزہ تو خدا خوفی سکھاتا ہے، روزہ تو خشیت دیتا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ اس نے فرمایا کہ اس کا آخری سال اللہ نے مغفرت فرمایا، آگ سے آزادی، جو اس مہینے کے اندر غلام کے بوجھ کو ہلکا کرے اللہ اسے بھی مغفرت عطا کرے، اسے بھی آگ سے پناہ بخشے۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو۔ فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے تمہیں کرنا چاہیے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ میرے پیغمبر کا نسخہ لے لیجئے جو رمضان المبارک میں آپ نے اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو عطا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ نسخہ دوں آپ یوٹیوب پہ بڑے بڑے نسخے تجویز تلاش کرتے ہیں، یہ بھی نسخہ لیں جو میرے پیغمبر نے روزے داروں کو دیا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں روزے کی حالت میں۔ آج ہمارے کام سارے پٹھے پٹائے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک نیا کام چلا ہوا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ تلاوت کریں، بجائے اس کے کہ ذکر کریں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لے یار، اور دوجہ ڈرامہ نہیں دیکھنا، ہوں ارتول لے آؤ، اور حضرت یوسف والی فلم لے آؤ، اور حضرت یعقوب والی لے آؤ، حضرت سلمان، انہوں نے فلمہ پڑھائی ہیں۔ بھئی جو کام کرنے والے ہوتے یہ سارا دن ڈرامہ دیکھتے دیکھتے روزہ گزار دو گے کیا؟ تو کیا آپ نے کیا پھر؟ نہ نیکی کی، نہ نیکی کا سوچا، ایسے ہی بھوکا پیاسا رکھا اپنے آپ کو۔ تو فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو، رب کو راضی کرو۔ بتاؤ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی ہی آسان ہیں لیکن بڑی ہی بہترین ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھو، اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے استغفار کرتے رہو۔ کہو سبحان اللہ۔ میں نسخہ نہیں تجویز کر رہا، یہ میرے پیغمبر نے نسخہ دیا۔ اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں۔ نمبر 1 جنت طلب کرتے رہو، نمبر 2 جہنم سے پناہ طلب کرتے رہو۔ جنت مانگتے رہو، جہنم سے پناہ طلب کرتے رہو۔ یا اللہ جنت عطا کرنا۔ اور میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ صرف جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ فرمایا کہ جو روزے دار کو پانی پلائے گا، روزے دار کو پانی پلائے گا۔ روزے دار کو پانی کی میں پلاؤنا، افطار کراؤنا ہے۔ یہ نہیں بھی روزے دار نے ساتھ کیا کہ یار تینوں بڑی پیاس لگی، اللہ پانی دا پلا، تو کچھ کھانا پیندہ ہی نہیں پیا، یہ کام نہیں کرنا۔
بلکہ افطاری کی بات ہے کہ جو روزے دار کو پانی پلائے گا قیامت کے دن فرمایا میرے حوض سے اللہ اس کو ایسا پانی پلائیں گے یعنی حوض کوثر کے جام پلائیں گے جس کے بعد جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے گرامی قدر سامعین کرام، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو۔ جو ایسے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، سحری ان کو بھی کھانی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو بھی سحری کھلایا کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے سحری کھانے کے اندر برکت رکھی ہے، سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے، اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی السحرین، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ سحری کھانا۔ افطاری کی تو بڑی فضیلتیں بیان کی نا کہ افطاری کراؤ افطاری کراؤ ہے۔ آپ تو ساڑھا افطاری کراؤ دل نہیں کرتا، دوجہ نو میسے کیا کرنے ہیں کہتے یار افطاری نہیں کراؤ، وہی خود افطاری کرائیں، لیکن نمود و نمائش نہیں۔ نمود و نمائش اللہ کو کسی دین کے عمل میں پسند نہیں۔ سحری بھی کریں، افطاری کرائیں۔ افطاری کرانے کی زیادہ بات کہی ہے اس لیے کہ جب روزہ دار روزے کو افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی اللہ کے نزدیک منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، منہ سے بدبو جو معدے سے نکلتی ہے، میں پھر اس پہ وضاحت کیا کرتا ہوں کہ مسواک کرنی ہے، دانتوں کی بدبو نہیں، معدے کی بدبو سمیل اندر سے جو پیدا ہوتی ہے وہ میرے رب کریم کو بڑی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ فرمایا کہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ تمہارے روزہ دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ پھر روزہ دار کے لیے ہواؤں کے اندر پرندے دعا کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، جنگلوں میں درندے دعا کرتے ہیں، اور دریاؤں میں مچھلیوں تک روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھوانا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے کی ترغیب دینا ہے، اپنے نوجوان بچوں کو رکھوانا ہے۔ بچے جو چھوٹے ہیں، ابھی جوان نہیں، نادان ہیں، لیکن صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو بھی رکھواؤ تاکہ ان کو عادت پڑے، اور اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آیا کرو کہ جن مسجدوں میں بچوں کا شور نہیں ہوتا، آنے والے وقت میں وہاں پہ نمازی نہیں ہوتے۔ آپ عادت ڈالیں گے بچوں کو تو آئیں گے نا، اور بچوں کے شور کو برداشت کرو، مارو نہیں، ان کو بھگاؤ نہیں، صفوں میں کھڑا کیا کرو، کوئی حرج نہیں، پیچھے نہ بھگا دیا کرو۔ ہاں بالکل امام کے پیچھے پچھلی صف میں بچے نہ کھڑے ہوں، وہاں ترتیب حضور پاک یہ ہے کہ سمجھدار دیندار بارش لوگ کھڑے ہوں جن زیادہ سمجھتے ہیں، اور امام کے پیچھے تو بالکل وہ آدمی کھڑا ہونا چاہیے کہ امام کی اگر نماز، یا کہ انسان ہے، بشر ہے، بتقاضا بشریت فاسق ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو وہ پیچھے سے نماز کو سنبھال سکے، آگے بڑھ سکے، دین کو سمجھے، دین کے مسئلے کو سمجھے، پیچھے امام کے وہ کھڑا، اور دائیں طرف پھر جو ہے وہ بڑے سمجھدار بارش لوگ، پھر بائیں طرف اسی طرح، اور باقی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا۔ ہاں اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لے کر آؤ جو روتا رہے، جو چلاتا رہے، جو ہنستا رہے، اتنے چھوٹے کو لے کر، یا جو مسجد میں پیشاب کر دے، جس کو پتہ ہی نہیں مسجد کیا ہے، اس کو نہ لے کر آؤ، لیکن اس سے بڑے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔